نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 230 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو بعض مساجد میں کھجور کی گٹھلیوں پر آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ عشاء کی اذان ہونے کے بعد کبھی جماعت سے پہلے اور کبھی جماعت کے بعد سب نمازی اجتماعی طور پر آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب اجتماعی دعا کراتے ہیں۔ تو اس طریقے پر آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب پریشانیاں آئیں تو جہاں اور تدبیریں اپنانی چاہیے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور انفرادی اور اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لہذا اگر ایسے کسی حال میں آیت کریمہ اجتماعی طور پر پڑھی جائے اور پھر دعا کرائی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے کوئی لازم یا ضروری نہ سمجھا جائے اور اس میں شرکت پر لوگوں کو مجبور بھی نہ کیا جائے۔ جو خوشی سے شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو، اور جو کسی ضرورت سے نہ شریک ہونا چاہے تو اس پر کوئی جبر نہ کیا جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر امام صاحب خطبے میں قنوت نازلہ پڑھیں تو مقتدی حضرات آمین کس طرح کہیں گے، سرًا یا جہراً؟ تو جواباً عرض ہے کہ دوسرے خطبے کے اندر جہاں دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو اس میں حسب ضرورت قنوت نازلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور موجودہ حالات کے اعتبار سے دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مقتدی اس درمیان میں دل میں آمین کہتے رہیں، زبان سے آمین نہ کہیں۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ جھاڑ پھونک اور تعویذ دینے کا کام کرتے ہیں اور اپنے کو عامل بتاتے ہیں، اور آدمی کے کپڑے یا ناخن یا چھوٹے پتھر یا دھاگے وغیرہ سے جانچتے ہیں کہ اس پر کوئی جناتی اثر یا جادو وغیرہ ہے یا نہیں۔ تو اس طرح جانچنا اور عامل کی اس جانچ پر اعتماد کرنا شرعاً کیسا ہے؟ اسی طرح بہت سے عامل دھاگے پر کچھ پڑھ کر گرہ لگاتے ہیں، پھر اس گرہ لگائے ہوئے دھاگے کو کمر پر باندھنے کے لیے مریض کو دیتے ہیں۔ تو اس دھاگے کو کمر پر باندھنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ تیل پر کچھ دم کر کے دیتے ہیں، اور کچھ عامل کہتے ہیں کہ آپ کا گھر اور آپ کی زمین گھر کے باہر جتنی جگہ پر پھیلا ہے، آپ کے یہاں اتنے نیک جن ہیں اور اتنے خبیث جن ہیں۔ کیا عامل جنات کے متعلق یہ بتا سکتا ہے کہ کس کے محلے میں کتنے جن ہیں؟ اور عامل کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین کرنا کیسا ہے؟ اور کیا عامل جنات کو تابع کر سکتا ہے؟ اور کیا کوئی عام انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ سب سوالات، اس کے جوابات مطلوب ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ ایسے عملیات جن میں شرکیہ یا مجہول کلمات استعمال نہ کیے جاتے ہوں، ان کے ذریعے سے ایسی باتوں کا جاننا ممکن ہے، لیکن جو بھی بات ان ذرائع سے معلوم کی جائے گی اس پر 100% یقین نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ محض تخمینہ اور اندازہ ہے، اور فی نفسہ ہی
صحیح کلمات کے ساتھ جادو کا دفعہ یا جنات کے اثرات کا دفعہ کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر عامل کوئی متعین طور پر کسی چیز کے بارے میں بتائے تو اس پر پوری طرح یقین نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا ممکن ہے کہ کسی عامل کے جنات تابع ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنات کسی دوسری شکل میں آ کر آدمی کو دکھائی بھی دے جائے، کیونکہ وہ مختلف شکلیں بدلنے پر اللہ نے انہیں قدرت دے رکھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز آنکھوں سے پوشیدہ ہو اس کے بارے میں جو بھی بتایا جائے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ سوال کر رہے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ نیک لوگوں کو مرنے سے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے، اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے اندر کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ ہر مرنے والے کو دکھائی جائے، البتہ دکھائی جا سکتی ہے فی نفسی ہی، اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا تو وفات سے پہلے اسے اس کا ٹھکانہ دکھلا دیا جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عین وفات کے وقت دکھلایا جائے، اس لیے یہ کہنا کہ وفات سے پہلے ہی دکھایا جاتا ہے اس کے اوپر یقین نہیں کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص دن کی تعیین کے بغیر میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھوائے اور اس میں کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جائے تو کیا شرعاً اس کی ممانعت ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ جب قرآن کریم پڑھنے کے بدلے میں کھانا پینا کیا جائے گا تو اس کی ممانعت ہوگی، کیونکہ جب بدلے میں قرآن کے کوئی چیز دنیاوی دی جائے تو پڑھنے والے ہی کو ثواب نہیں ملے گا تو میت کو کہاں سے پہنچے گا؟ سوال کر رہے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہے، اور بیٹھ کر کے بھی پی سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ زید کی طبیعت خراب ہے، گردوں میں پریشانی ہے، ڈائلیسس پر ہے۔ زید کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ کچھ زمین اور ایک دکان بھی ہے، لیکن کیش نہیں ہے اور خرچ بہت ہے، تو کیا زید کو علاج کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر واقعتاً زید کے پاس اور کوئی انتظام نہیں ہے اور زمین بھی اتنی نہیں ہے کہ اس کی ضروریات سے زائد ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں جاڑے کے موسم میں جو چنے وغیرہ اور چاول وغیرہ بھنوائے جاتے ہیں تو وہاں اجرت کے طور پر 1 چمچہ بھوننے والی عورت یا مرد کو دیا جاتا ہے، تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بھوننے سے پہلے بطور اجرت متعین مقدار چنے یا چاول کی دی جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ شرط لگائی جائے کہ بھوننے کے بعد اس میں سے اتنا تمہارا ہوگا اتنا ہمارا، تو یہ درست نہ ہوگا، کیونکہ یہ خود اجیر کے عمل سے یہ چیز نکل کے آ رہی ہے۔ پوچھتے ہیں ہمارے گاؤں میں بٹائی پر کھیت دیا جاتا ہے، جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بٹائی پر لینے والا اس کی جتائی اور بوائی سب کچھ کرتا ہے، کٹائی بھی کرتا ہے، جب سب کچھ فائنل ہو جاتا ہے تو اس میں سے آدھا کھیت والا لے لیتا ہے، تو کیا یہ شکل جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، شرعاً یہ صورت جائز ہے، جو بٹائی پر لے وہ سب محنت وغیرہ کرے اور جو پیداوار ہو اس میں دونوں آدھے آدھ شریک ہو جائیں۔ سوال ہے ہمارے شہر میں کچھ پروڈکٹ ایسے بنائے جاتے ہیں جو صرف پوجا کرنے کے کام میں ہی آتے ہیں، جیسے پوجا کی تھالی جس میں دیپ، مور،
پیکاک وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دیپ چراغ جو صرف پوجا کے مقصد سے ہی بنائے جاتے ہیں، تو ایسی چیزیں بنانا اور بیچنا مسلمانوں کے لیے درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا کاروبار شرعاً مکروہ ہے، لیکن چونکہ اس میں جو پیتل لگتا ہے وہ قیمتی ہے یا لوہا لگتا ہے وہ بھی قیمتی ہے، لہذا اس کی آمدنی کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، مکروہ ضرور ہے۔ سوال کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے مشورے سے طے کیا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز نہیں پڑھے گا وہ 2 لیٹر کی پیپسی کی بوتل اپنے دوستوں کو پلائے گا، تو اس طرح درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسی شرطیں نہیں لگانی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں، کسی آدمی نے کسی کو کہا کہ تم کو اللہ کی قسم ہے یہ بات تم کو کسی سے نہیں کہنی ہے، کہنے والے نے صرف اتنا کہا، لیکن جس کو کہا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں بولا، وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں بولوں گا، لیکن اس نے یہ بات کسی سے کہہ دی یا نہیں کہی، کیا دونوں صورتوں میں اس سے قسم منعقد ہوگی یا نہیں؟ جس صورت میں سامنے والے نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے جو تم مجھے قسم دے رہے ہو میں اس کی پابندی کروں گا، تو یہ قسم منعقد ہو جائے گی۔ اب اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا، اور اگر وہ کچھ نہیں بولا تو قسم منعقد نہیں ہوئی۔ خالی کہنے والے کے کہنے سے قسم نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرا شخص سامنے والا اسے قبول نہ کرے۔ پوچھتے ہیں، کسی کو کسی چیز کے متعلق قسم کھلانا شرعاً کیسا ہے؟ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہاری بات کا تب یقین کروں گا جب تم پہلے قسم کھاؤ۔ جواباً عرض ہے کہ زیادہ قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے، شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں کسی ضرورت کی وجہ سے اگر قسم کھلائی جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، وہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن بلا وجہ قسموں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، خاص طور پر اہل فلسطین پر اللہ تعالی رحم فرمائے، اور جو ظالم ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو نمونہ عبرت بنائے، ان کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔